الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہر جمعہ کو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا بات کریں. مسائل اتنے ہیں امت کے کہ مسائل ہی مسائل ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، پوری امت کے لیے مسائل ہیں. پوری دنیا میں اس وقت جس طرح عالمی طاقتوں نے اور دشمنان اسلام نے اسلام کو اپنا ہدف بنایا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہیں، طرح طرح کے منصوبے ہیں اور بڑے بڑے پیمانے پر تیاریاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حالات میں سب سے زیادہ اہتمام سب کو اس بات کا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں. یہ وہی فتنے ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے رکھی ہے کہ یہ قصے پیش آنے والے ہیں. وہ سب واقعات پیش آ رہے ہیں. مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے تو طرح طریقے ان کے چل ہی رہے ہیں. اب یہ نیا سلسلہ انہوں نے یہ شروع کیا جو انتہائی وحشتناک اور انتہائی خطرناک ہے. گستاخانہ خاکوں کی اشاعت. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین علی الاعلان. گویا دعوت دی جا رہی ہے کہ تم دہشت گردی کرو، دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ہم پر حملے کرو تاکہ ہم تم پر یہ الزام لگائے کہ تم دہشت گرد ہو. کوئی آدمی اگر یہ کہے، ماں باپ کو گالی دے اور کہے کہ تم سنتے رہو، اگر اس کا جواب دو گے تو دہشت گرد ہو، اس کو کون برداشت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اتنی بڑے پیمانے پر کی گئی تو غم و غصہ پیدا کیا گیا، اشتعال انگیزی کی گئی، اشتعال پھیلایا گیا. اس کے نتیجے میں پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا فرانس میں. لیکن پھر ٹھیک ہے، اس واقعے کو تو ہم بھی نہیں کہتے کہ ایسا اختیار کرنا چاہیے، لیکن اشتعال انگیزی کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے. ہم کہیں لاکھ کہیں، لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا ہے
کہ اس کو آدمی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ ہم لاکھ کہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ کریں قاعدے کے مطابق کریں، عدالتی اور طریقے قانون کے طریقے کے مطابق کریں، لیکن جب اشتعال انگیزی انتہا درجے کی کرائی جائے گی تو پھر کسی واعظ کی واعظ نہیں سنتے لوگ، کسی ناصح کی نصیحت نہیں سنتے، پھر تو جذبات جب ابھار دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ جان پر کھیل جاتے ہیں، اور جب وہ جان پر کھیل گئے اب ان کے خلاف ملین مارچ نکل رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ملین مارچ نکال لیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر اتنے وہی خاکے لاکھوں کی تعداد میں پھر چھاپے گئے، پھر جاپان نے بھی چھاپ دیے، آسٹریلیا نے بھی چھاپ دیے۔ اس کو مسلمان کب تک برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں؟ لیکن اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محاذ بنایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، ساری طاقتیں مل کر اسلام کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، اہل اسلام کو۔ فرانس یہ ملک ہے، یہ یورپی ممالک اور مغربی ممالک بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں انسانی آزادی کا، عورت کی آزادی کا اور مذہبی آزادی کا، لیکن یہ ملک وہ ہے جس نے مسلم خواتین کو اسکارف کے استعمال پر پابندی لگائی۔ وہاں اسلام پھیل رہا ہے بہت تیزی سے، عرصہ دراز سے۔ فرانس میں برسوں پہلے کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اوسط یہ تھا کہ 16 آدمی روزانہ مسرب اسلام ہو رہے تھے فرانس میں، اسلام کی حقانیت کی وجہ سے، اور ان میں عورتیں سب زیادہ مسرب اسلام ہوتی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو حق طلب کیا جاتا ہے اسلام کے اندر، عورتیں سب زیادہ مسلمان ہو رہی تھیں، اور اب تو اور بھی تعداد بڑھ گئی ہے غالباً، جس سے بوکھلا گئے ہیں۔ ابھی اوچے ہتھ کنڈے کھیل رہے ہیں کہ اس کار پر پابندی لگا دی۔ فرانس میں ہمارے دو احباب ہیں ماشاءاللہ، ایک صاحب تو دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہیں، برسوں سے وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں، تبلیغی مشاغل میں بھی مشغول رہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ تو ابھی ملے مجھے پچھلے دنوں جرمنی میں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو اسکار پر پابندی لگائی یہ مسلمانوں کے لیے مضر نہیں ہوئی، بہت فائدہ ہو گیا اس سے۔ وہ یہ کہ جو خواتین پہلے اسکارف نہیں باندھتی تھے وہ بھی باندھنے لگی، اور اب اسلام کی طرف لوگوں کا رجوع اور زیادہ ہو گیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، تم جتنا دبا دو گے، جتنا اس کو دباؤ گے ابھرے گا۔ وہاں پابندیاں لگائیں اسکارف پر، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی کے ہم قائل ہیں، سیکولرزم کو یہی کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی اس میں ہوتی ہے، یہ آزادی مذہبی ہے کہ مسلمان عورتوں کو اپنے شریعت کے مطابق ہم لباس پہننے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن پھر یہ محاذ بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، محاذ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں اور آپ اس سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا انتظامات بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پشاور کا سانحہ پیش آیا، اس کے بعد الحمدللہ ساری قوم متحد ہو گئی دہشت گردوں کے خلاف، تمام دینی طبقے، تمام دینی جماعتیں سب متحد ہو گئی کہ جو دہشت گردی پھیلائیں گے پاکستانی قوم کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو حرکتیں کریں گے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک سیکولر طبقہ پاکستان کے اندر موجود ہے جنہوں نے مدرسوں کا مسئلہ اٹھا دیا کہ اب مدرسوں کی تحقیق کرائی جائے کہ دہشت گردی ان کے کتنے نہیں، اسکولوں کی طرف دھیان نہیں جاتا ان کا، کالجوں کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اب کالم پہ کالم آ رہے اخبارات میں، صاحب ان کے نصاب پر غور کیا جائے، ان کے نصاب میں فلاں فلاں خامیاں ہیں، ان کے طریقہ کار میں فلاں فلاں خامیاں ہیں، بڑے بڑے جغادری ہیں، بہت بڑے ماہرین تعلیم ہیں، جیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ تعلیم کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ کراچی یونیورسٹی میں 30 سال سے رینجرز کا کیمپ پڑا ہوا ہے، کتنے قتل طلبہ ایک دوسرے کو کر چکے ہیں،
استادوں کو قتل کر چکے ہیں. اس کے بعد 30 سال سے کیمپ پڑا ہوا ہے رینجرز کا، تاکہ استادوں کی پٹائی نہ کریں طلبا. کہ یا کسی دینی مدرسے میں آپ نے سنا ایسا واقعہ؟ اور کئی رینجر کا کوئی کیمپ دیکھا آپ نے؟ یہاں تو اساتذہ کے اوپر طلبا جان دیتے ہیں. اور یہ دینی مدارس جو ہے انہوں نے تو تمام علاقوں کے مسلمانوں کو جوڑ رکھا ہے. پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جس کے طلبا ہمارے یہاں نہیں پڑھتے. ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک درسگاہ میں پڑھتے ہیں. سارے مدرسوں کا یہ حال ہے. دینی مدرسے تو قوم کو جوڑنے والے ہیں. دہشت گردی کا کیا سوال ہے ان مدرسوں کے اندر؟ لیکن دہشت گردی کے حوالے سے قانون بنا دیا کہ فوجی عدالتوں میں وہ دہشت گرد جائیں گے جو مدرسوں سے تعلق رکھتے ہوں گے یا دین سے تعلق رکھتے ہوں گے. مطلب یہ کہ اگر کوئی دیندار نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لسانی قومیت کا حامی ہے، علاقائی قومیت کا حامی ہے، مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے طرح طرح کی جنگیں کر رہا ہے، وہ اگر قتل کرے گا کسی عالم کو تو اس کا مقدمہ عدالت میں نہیں جائے گا. اور اگر کسی مدرسے کا کوئی ادنا تعلیمی چوکیدار بھی کسی کے ساتھ کوئی کارروائی کر دے گا ان کے خلاف تو ان کا مقدمہ عدالت میں جائے گا، فوجی عدالت میں جائے گا. اشتعال پیدا کرنے کے لیے یہ کب ہو رہا ہے؟ اب نیا سلسلہ اخبار میں شروع ہوا جنگ، روزنامہ جنگ میں، کہ صاحب یہ بتائیں کہ مذہب کا، ملک کا مذہب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب مضامین آ رہے ہیں کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دوسرے مضامین آ رہے ہیں کہ ہوتا ہے. اسلامی پاکستان کے دستور نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا دستور، پاکستان کا مذہب اسلام ہے. الحمدللہ ہماری دستور میں یہ ہے اسلام پاکستان کا مذہب ہے. پاکستان کا مذہب اسلام ہے، ہمارا دستور یہ کہہ رہا ہے. اب اس کے خلاف آرٹیکل آ رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں کہ حکومت کا اور مملکت کا اور ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا. مطلب یہ کہ سیکولرزم ہونا چاہیے. اشتعال کی باتیں تو یہ خود کر رہے ہیں، پھر چاہتے کہ امن و امان قائم ہو. یہ ساری تیاریاں ہیں ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے کی. غیر ممالک ہے یہ، وہی سیکولر جو فرانس کے اندر مذہبی آزادیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ یہاں یہ تبلیغ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دینی مدرسوں کو ٹارگٹ بنایا. ان کو لسانی قومیت والوں کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی، علاقائی قومیت والوں کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی. بلوچستان کے اندر جو قتل و غارت گری پھیلا رکھی ہے جن باغیوں نے، ان کے اندر خرابی نہیں پیش آتی. ان کے مقدمات فوجی عدالت میں نہیں جائیں گے. کسی مدرسے میں اگر کوئی سب پیش ہو جائے گا تو عدالت میں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ مدرسے میں نہیں ہوگا. ہمارے مدرسے پرامن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ نمازی لوگ ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھنے والے لوگ ہیں. اگر کوئی مدرسہ ہے نام نہاد تو ہمیں بتایا جائے، ہم اس کے خلاف کریں گے. اگر کسی مدرسے میں ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے، وفاق المدارس کو بتایا جائے کہ کون مدرسہ ایسا ہے جو اس کے اندر تم یہ کہتے ہو دہشت گردی ہے. دینی مدرسے تو امن و امان کا گہوارہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حالات دردناک ہیں، افسوسناک ہیں. جہاں دیکھیں میڈیا کو دیکھیں تو اس نے محاذ بنا رکھا ہے دین کے خلاف، اہل علم کے خلاف، دینی مدرسوں کے خلاف، دینی قوتوں کے خلاف. اور عالم اسلام، پوری دنیا کے کافروں کو دیکھیں تو انہوں نے محاذ بنا رکھا ہے اسلام کے خلاف اور دینی قوتوں کے خلاف. اسلام کا نام لے کر اسلام کی مخالفت نہیں کرتے. علماء کو، دینی مدارس کو، اہل علم کو، دینی کام کرنے والوں کو، دینی تنظیموں کو اپنا ٹارگٹ بنا کر ان کو برا کہتے، در حقیقت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے ہیں. ادھر ہمارے حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ بے حسی، بے غیرتی کی حالت یہ ہے کہ ان کو اپنی قومی غیرت اور اہمیت کا احساس ہی نہیں. بجلی کا بحران، گیس کا بحران، یہ تو چل ہی رہے ہیں. ایسی افراتفری پورے ملک میں پھیلا رکھی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ ان کو سوائے دو کام کی ان کو سب زیادہ اہمیت ہے ان کے نزدیک.
ٹائی بہت اچھی ہونی چاہیے ان کی. جب یورپ امریکہ میں جائیں تو ٹائی بہت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. جب کسی کوئی امریکی مہمان آئے، برطانیہ کا مہمان آئے اور اس کے استقبال میں جائیں تو ٹائی بہت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. اور جب کوئی تقریر کرنی ہو تو لکھی ہوئی انگریزی تقریر ان کو سنا دیں. وہ لکھوائی بھی کسی اور کی ہوتی ہے، خود کی لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. یہ ان کی قابلیت کا حال ہے. ہم سے اچھے تو ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں بنگلہ دیش گیا ہوا تھا. وہاں سے ابھی دو ہفتے بھی نہیں ہوئے، 8-10 دن وہاں گزرے. وہاں جا کر حیرت ہوئی. ان لوگوں نے حالانکہ وہاں سیکولر حکومت ہے، وہاں کی جو حکومت ہے سیکولرزم کی حامی ہے، لیکن عوام اس کو پسند نہیں کرتے. زبردستی کی دھاندلی میں حکومت مسلط ہوئی ہے وہاں، لیکن عوام میں ماشاءاللہ ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، خدا کا شکر ہے. وہاں علماء کی عزت ہے. آپ جائیں گے، کوئی عالم جائے گا تو لوگ بڑھ بڑھ کر ان کو سلام کرتے ہیں. بازار سے گزرتے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، لوگ آ کر سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے افسران آ کر سلام کرتے ہیں. علماء کی عزت ہے. علماء جو کہتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرتے عوام. اور مادی اعتبار سے بھی انہوں نے ہمارے سے زیادہ ترقی کر لی ہے. آج اچھا انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اپنی زبان، بنگلہ زبان ایسی رائج کی کہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام سرکاری دفاتر میں، تمام تعلیمی اداروں میں بنگلہ زبان. وہاں جتنے بورڈ نظر آئیں گے پورے ملک میں بنگلہ زبان میں نظر آئیں گے. انگریزی کے شاذ و نادر کوئی بورڈ نظر آئے گا، اور اگر انگریزی لکھی بھی ہوگی کسی بورڈ پر تو اوپر بنگلہ، نیچے انگریزی لکھی بھی ہوگی. بنگلہ زبان پورے ملک میں. جمعہ کی چھٹی اور ہفتے کی چھٹی انہوں نے کر رکھی ہے. ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے یہاں یہ امریکہ میں چونکہ چھٹی جمعہ کو نہیں ہوتی، اس بات ہم بھی نہیں کریں گے. وہاں اتوار کو ہوتی ہے، اس بات اتواری کو کریں گے. حالانکہ وہاں رات ہوتی ہے جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہاں دن ہوتا ہے. اتنے ملکوں کے ساتھ تو مل نہیں رہے. جتنے اسلامی ممالک ہیں سب میں چھٹی ہوتی ہے، جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے. ان کو توفیق نہیں ہوتی جمعہ کی چھٹی کرنے کی. نتیجہ یہ کہ قوم میں انتشار ہے. ایک بچہ پڑھتا ہے کسی دینی مدرسے میں، وہ جمعہ کی چھٹی کرتا ہے. دوسرا بچہ پڑھتا ہے کسی سرکاری اسکول میں، وہ اتوار کی چھٹی کرتا ہے. ایک بھائی ملازمت کرتا ہے سرکاری، دوسرا بھائی تجارت کرتا ہے. بازاروں میں عام طور سے شہر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جمعہ کی چھٹی کرتے ہیں تاجر. تو تاجر کی چھٹی جمعہ کو اور سرکاری ملازم کی چھٹی اتوار کو. نتیجہ کہ بچوں کی، ماں باپ کی چھٹی کسی دن نہیں. ایک گھر کے آدمی سے بیوی بچے اگر کچھ دن چھٹی منانے جائے نہیں منا سکتے. ایک کی چھٹی جمعہ کو ہے، دوسرے کی چھٹی اتوار کو ہے، تیسرے کی چھٹی ہفتے کو ہے. ایک وبال جان ہے، افراتفری ہے. وہاں یہ قصے نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی نہیں، عربی ممالک میں سارے میں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے. مگر ان کو توفیق نہیں ہوتی جمعہ کی چھٹی کرنے کی، تاکہ کئی امریکی ناراض نہ ہو جائے. ان کو کب تک راضی کرو گے بھائی؟ کب تک ان کی خوشامدیں کرتے رہو گے؟ یہ خاکوں کی حمایت کرتے رہیں گے. اعلانات آ رہے ہیں کہ ہم اظہار رائے پر پابندی کو صحیح نہیں سمجھتے. اظہار خیال کرنے کی ہر ایک کو آزادی ہے. کیا مطلب ہے کہ جو کارٹون چھاپے گئے ہیں ان کے خلاف ہم نہیں بولتے، ان کا سب کو آزادی ہے، چاہے کسی کی بھی توہین ہو. تم خود اشتعال انگیزی کر رہے ہو، اشتعال انگیزی کی دعوت دے رہے ہو، اور لوگوں کہہ رہے کہ اظہار خیال کی آزادی ہے. تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے تمہارے سامنے تو پھر بھی اس میں یہ کہو گے کہ تمہارے اظہار خیال کی آزادی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ بغیرتی کی کوئی انتہا نہیں ان لوگوں کی. قومی حمیت اور غیرت نظر نہیں آتی. انگریزی کی زبان کو مسلط کر رکھا ہے اپنے اوپر زبردستی کی. آج ہی اخباروں میں خبر ہے، ہمارے دستور پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکاری زبان، دفتری زبان اردو ہوگی. تو آج اخبار میں خبر ہے کہ 12 سال پہلے ایک ایڈوکیٹ نے کسی نے درخواست دائر کی تھی کہ حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے دستور کے مطابق عمل، اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے. اس کی پیشی اب 12 سال کے بعد ہوئی ہے. اب عدالت نے اس پر سوال اٹھایا کہ 12 سال تک تو کہاں سو رہے تھے پڑے ہوئے.
نتیجہ یہ کہ پاکستان کا کوئی بچہ اردو صحیح نہیں لکھ سکتا مدرسی اسکولوں میں پڑھنے والا. اردو کا بولنا بھی صحیح نہیں ہوتا. اور انگریزی زبان تو میں تو درجہ والا پیچھے رہیں گے. قومی زبان جب آدمی نہیں سیکھے گا تو دوسری زبان کیا سیکھے گا؟ تمام دنیا کے ممالک میں یہ ہے کہ پرائمری تک 5ویں جماعت تک اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو پڑھاتے ہی نہیں بچوں کو. اب یہ اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، 4 ملکوں میں ابھی ہم ہو کر آئے. یہ فن لینڈ اور ناروے، سویڈن، ڈنمارک. ایک ملک کی آبادی 50 لاکھ لانڈی کورنگی کی برابر تقریباً. دوسرے ملک کی آبادی 55 لاکھ. تیسرے ملک کی آبادی 60 لاکھ. ایک ملک کی آبادی 92 لاکھ. سارے مل کر کراچی اور حیدرآباد مل کر جتنی آبادی بنتی ہے تقریباً اتنی ان کی 4 ملکوں کی آبادی ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہر ملک کی زبان الگ ہے اور ہر ملک میں اپنی زبان رائج کر رکھی ہے انہوں نے. ٹیکسی ڈرائیور کو لائسنس نہیں ملتا ٹیکسی چلانے کا جب تک وہ اس ملک کی زبان کا امتحان نہ دے، پاس نہ کرے، بولنے کا اور لکھنے کا. بال کاٹنے والے کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں جب تک وہاں کی زبان نہ سیکھ لے. چھوٹے چھوٹے ملک اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری ترقی یافتہ زبان جو علم سے مالا مال ہے اس کو انہوں نے پیچھے ڈال رکھا ہے. شرماتے ہیں اس کو بولتے ہوئے. یہ ہماری بے غیرتی کی انتہا ہے. ہماری حکومت کے پھر بتائیے امن و امان کیسے قائم ہو جب عوام کو اعتماد ہی نہیں ہے، یہ عوام کی ضرورتوں کو جذبات کو نہیں سمجھتے. اس واسطے بھائی ہم کیا کس بات کا رونا روئیں. کتنا ایک مسئلہ تو نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں. بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے پناہ مانگو. اب جو کچھ خود کر سکتے ہو امن و امان کے ساتھ رہتے ہوئے. لوگ اشتعال انگیزی کروا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ دینی مذہبی طبقے کے لوگ اشتعال انگیزی کریں تاکہ پھر ان کو دہشت گردی کے الزام میں عدالتوں میں گھسیٹا جائے. لیکن خوب سمجھ لیجیے یہ سازش ہے اہل اسلام کے خلاف اور دیندار طبقوں کے خلاف. وہ کتنے بھی اشتعال انگیزی کریں، آپ حضرات اللہ سے شکایت کریں اور صبر جمیل سے کام لیں اور اللہ تعالی سے اور ان کی تردید کریں قانونی حد تک، غیر قانونی کوئی کام نہ کرے تاکہ ہم پر یہ الزام نہ لگے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. اس دہشت گردی کی ہم اجازت بھی نہیں دیتے. دہشت گردی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم سب پورا ملک دہشت گردی کے خلاف ہے، الحمدللہ تمام مدارس دہشت گردی کے خلاف ہے. لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اس ملک کے اندر کہ یا کوئی دوسرا عزم نافذ ہو. یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا. اس کے پاس ہم نے نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، پاکستان کا مذہب اسلام ہے، لا الہ الا اللہ اس کی جان ہے اور انشاءاللہ یہ کلمہ زندہ رہے گا ہمارے ملک میں. اس کو کوئی دبانا چاہے گا ہم نہیں دبنے دیں گے اس کو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کوئی ہوگا بھی نہیں. شور غوغا ہے، دب جائے گا. لیکن آپ حضرات محتاط رہیں، آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالنے دیں. دشمن کا اس وقت سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو درمیان پھوٹ ڈالی جائے. کئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا کھڑا کر دیں، کہیں سنی شیعہ کا جھگڑا کھڑا کر دیں، کئی کوئی اور جھگڑا کھڑا کر دیں، مقلد غیر مقلد کا جھگڑا کھڑا کر دیں. یہ سازش ہے ان لوگوں کی. اس سازش سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اپنے صبروں کو متحد رکھیں، اپنے کام دین کے کام کرتے رہیں. اس میں کسی کی رکاوٹ کو ڈال نہیں سکتا آپ کی رکاوٹ. تبلیغ کا کام کرتے رہیں، تعلیم دین کا کام کرتے رہیں اور دین کو پھیلانے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں جائز وہ سارے طریقے اختیار کریں. اور دین پھیلانے کے راستے جائز ہی ہیں تو ان کا اختیار کیا جائے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس کے اندر آپ کو دین سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا انشاءاللہ نہیں ہٹا سکے گا. لیکن اگر ہم مستعل ہو کر آپس میں لڑنے لگیں گے، اشتعال انگیزی کر بیٹھیں گے تو نقصان اس سے پھر دین کو بھی ہوگا اور اہل دین کو بھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اتحاد کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور دین و ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر کوئی اور عزم نافذ نہیں ہو سکتا، کبھی نافذ نہیں ہوگا. یہاں کی قوم کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گی، ہماری فوج بھی کبھی برداشت نہیں کرے گی.
الحمدللہ ہماری فوج بھی مسلمان فوج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو فوج ہے جس نے اپنی قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر۔ اس فوج کو سبق پڑھایا گیا دین کا، ایمان کا۔ انشاءاللہ تعالی فوج کے اندر ہماری فوج بھی اسلام کے خلاف کارروائیاں نہیں ہونے دے گی ہم، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ قوم اسلام والی ہے، فوج کچھ افسران ہوں گے، فوج ہماری مجموعی طور پر مسلمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اپنے ایمان کے لیے، دین کے لیے ہر قدر کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ بس اپنے صفوں کو متحد رکھیے، اپنی صفوں کو متحد رکھیے، اشتعال دلوانے کی کوشش کی جائے گی، اپنے اشتعال میں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور لوگوں کو تلقین کریں امن و امان کی اور محبت اور پیار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد اور اخوت پیدا فرمائے اور ان تمام فتنوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔